ریان نصیب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر اس ٹرانسمیشن میں. اچھا ریان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیمبر باڈیز ہیں انہوں نے اس بات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے بجائے جو آلریڈی ٹیکسڈ آپ کا سیکٹر ہے اس پر فردر ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں اور ہر سال یہی ماڈل جو ہے اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے. تو حکومت اگر ہم دیکھیں جو خاص طور پر ہماری جو فائنانس ٹیم ہے وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے. آپ اس پالیسی سے کس طرح سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اپوزٹ اوپینین ہے اس حوالے سے؟ بالکل جو عثمان نے بات کی ہے، آئی سپورٹ دیٹ بات کو، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے، بدقسمتی ہمارے اس ملک کی یہی رہی کہ ابھی تک ہمیں آج بتایا گیا کہ جی ہمارے ٹیکس فائلر ڈبل ہو گئے ہیں. تو وہ جو ڈبل ہوئے ہیں اگر 25 لاکھ سے 50 لاکھ ہو گئے ہیں تو اس میں سے ٹیکس پیئر کتنے آئے؟ ٹیکس پیئر تو سٹل وہی 22-23 لاکھ ہیں، جس میں سے سیلڈ کلاس اراؤنڈ 15 سے 16 لاکھ کے قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی ٹیکس پیئر تو 6-7 لاکھ ہی ہیں. 25 کروڑ عوام ہم ہیں، یہ تو گورنمنٹ کی فگر ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم شاید 28 کروڑ ہیں. چلے ہم 25 کروڑ کو ایک فگر لے لیتے ہیں. تو کیا 25 کروڑ عوام کا جو بوجھ ہے وہ صرف ان 23 لاکھ لوگوں نے اٹھانا ہے؟ بار بار ہم بات کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ صاحب خود کہتے ہیں، آج بھی اپنی جب وہ پوسٹ بجٹ سپیچ کر رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب تک ایف بی آر کی ریسٹرکچنگ کی، ہمیشہ پچھلے جو حکومت آتی ہے ایف بی آر کی ریسٹرکچنگ کی بات کرتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس ڈیٹ کے اندر دوست ہیں، ہم جیسے لوگ جو بھی ہیں، انہیں کوئی سکریو کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں اس کو جتنا نچوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس تو نچوڑنے کے لیے اور پانی کا قطرہ بھی نہیں بچا. یہ حالات ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے ابھی بھی اے آئی ٹیکنالوجیز کا استعمال نہیں کیا، بار بار یہ کہا تو جاتا ہے کہ کریں گے لیکن ہوتا نہیں ہے. ہم ایک بات کرتے ہیں، ابھی عثمان جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہماری بہت ساری چیزیں جس کے اوپر ہمیں دیکھیں، ایک ایف بی آر کا ایک سٹاف کا بندہ کوئی بھی لیول کا، اے سی لیول کا ہے جو بھی، میں اس میں ایک نوٹس کرتا ہے کسی کو بھی، چاہے وہ مجھے کرتا ہے، 1 کروڑ روپے کا نوٹس کرتا ہے اور چند دن بعد وہ پتہ لگے کہ وڈرا ہو گیا. کیا کبھی کسی نے فکس کیا یا وہ نوٹس غلط تھا یا میں نے کوئی مل ملا کے اسے نوٹس کی سیٹنگ کی ہے؟ تو یہ چیک کرنا پڑے گا ہمیں. یہ آپ اس طرح نظام نہیں چل سکتا. میں بڑا کیٹیگریکل اس پہ ہوں. دیکھیں ابھی بجٹ آیا ہے انڈسٹری کے حوالے سے، کوئی اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ہم اڑان پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ $60 بلین کی ایکسپورٹس ہم نے کرنی ہے کمنگ 4 ایئرز میں. پورے بجٹ میں کوئی بات ہوئی؟ آج پوسٹ بجٹ سپیچ میں جو وزیر خزانہ صاحب نے کہا، میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جابز دینا، جاب کی کریشن اور جو ایکسپورٹ کی گروتھ ہے وہ انڈسٹری کا کام ہے، وہ حکومت کا کام نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کہا کہ حکومت کا کام ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا. تو کیا ایسا کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا؟ جب ہمارے ہمسائے ملک میں یا ہمارے کمپیٹیٹر ملک میں بجلی کا ریٹ 8 سینٹ ہو اور ہمیں آپ 13 سینٹ پہ کہے کہ ہم ان کا کمپیٹ کریں، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا پالیسی ریٹ اگر ہمارے ہمسایہ ملک اور ہمارے کمپیٹیٹر ملک میں 5 سے 6% ہو اور آج ہم 11+3 اگر سپریڈ کرتے ہو تو 14 ہو، تو کیا یہ ممکن ہے ہم ان کو مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک 20 سال پہلے ہم سے آدھی ایکسپورٹ کرتے تھے، میں اسپیشل نام لینا چاہوں گا ویتنام کا، جو آج $450 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ہم وہی پچھلے 15-20 سال سے 30 سے 35 بلین ڈالر کے چکر میں گھرے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کب سمجھیں گے کہ کیا ایسا کمی ہے جو ہم اپنی ایکسپورٹس کو گرو نہیں کر پائے؟ ابھی عثمان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہماری گروتھ ہوتی ہے تو ہماری ساری گروتھ امپورٹ لیڈ گروتھ ہو جاتی ہے. ایکچولی شوڈ بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر کام ہی نہیں کیا. نہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس کا ایڈوانٹیج دیا. اب کچھ بجلی میں تھوڑا سا ریٹ کی بہتری آئی، مجھے بتائیں جب 22% پہ آپ پالیسی ریٹ لے گئے، 22 کا مطلب ہے سپریڈ کے ساتھ 25%، بجلی کا ریٹ 65 روپے یونٹ. کوئی دنیا میں انڈسٹری چل سکتی ہے؟ میرا فیصلہ آباد جو کہ مانچسٹر آف پاکستان تھا، آج میں تو بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، ایسے ایسے بڑے نام، وہ انڈسٹریاں بند نہیں ہوئی، وہ انڈسٹریاں سکریپ ہو گئی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہی بات جو وزیر خزانہ صاحب نے کی کہ حکومت کا کام ہے کہ انوائرمنٹ دینا. تو انوائرمنٹ کب دیں گے؟ ہمارا کویسچن نمبر 1 یہ ہے. ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں. عثمان آپ کو یاد ہوگا جتنی بھی ہم نے میٹنگز کی پرائم منسٹر صاحب سے، وزیر خزانہ صاحب سے، وہ خود، اور پہلی بار ہمیں ہوپ بھی آئی، اور شاید ہم نے زیادہ ہی ہوپ بنا لی تھی، چونکہ اس بار ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے،
وزیر خزانہ صاحب خود تشریف لا رہے تھے, ہمارے پاس بھی آئے, باقی چیمبرز میں بھی گئے, اور ہمیں لگا کہ یہ چینج ہمیں نظر آیا تھا. لیکن جب بجٹ سپیچ آئی تو چینج تو بالکل ہی ختم ہو گیا, اور وہی پرانا جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے ہر سال وہی اپنایا گیا. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوتے رہی جس کے اندر ہم ڈسکس کرتے رہے, اور ہم بڑے پر امید تھے کہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور ہمارا تو خیال تھا کہ کاسٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بات کریں گے وزیر خزانہ صاحب, ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کریں گے, اس کے اوپر کوئی پالیسی آئے گی. کوئی جیسے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ ایکسپورٹ انہانسمنٹ کی بات کریں جیسے باقی دنیا کے ملک کرتے ہیں, جیسے آج سے چند سال پہلے تھی کہ اتنے % کی آپ ایکسپورٹ کریں گے تو اتنا آپ کو ڈی ایل ٹی ایل ملے گا, اتنے کی کریں گے. اور ہارون اختر صاحب اسپیشلی اس کے اوپر کام کر رہے تھے, میں ان کی تعریف کروں گا, ہم سے زیادہ اچھا کیس پرائم منسٹر کے آگے وہ ہمارا کیس پلیڈ کر رہے تھے, بٹ انفارچونیٹلی شاید ان کی بھی نہیں سنی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری کی بدقسمتی ہے, ایکسپورٹ کی بدقسمتی ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن کچھ ڈیسیژن ایسے کوئی بھی نہیں لیے گئے, نہ کہیں انرجی کی ایفیشنسی کی بات کی گئی کہ اس کے اوپر ہم کوئی فیسیلیٹیشن دے, انسینٹیوائز کریں. دوسرا جو اچھا کام ہے وہ بالکل ہے کہ فائلر اور نان فائلر, ہمارا تو بالکل یہ سٹانس سب چیمبرز کا یہ سٹانس تھا کہ اس ملک کے اندر یہ کیٹیگری ختم ہونے چاہیے, ٹیکس پیور ہونا چاہیے, ٹیکس چور ہونا چاہیے, رجسٹرڈ ہونا چاہیے, نان رجسٹرڈ ہونا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں ہماری کاٹن کی کراپ کی وہ بات کرتے ہیں کم ہو گئی, بالکل کم ہوئی, لیکن جو مال آؤٹ آف بکس بکا, جو 20 سے 25 لاکھ بیل آؤٹ آف بکس بکی, اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس آیا, اس کا جو یان بنا اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس آیا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. ہمیں اپنے ملک کی اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور صحیح معنوں میں ترقی کرے, یہ ٹیمپریری کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں اب بنگلہ دیش کی بہت بڑا ٹرموائل آیا تھا چند مہینے پہلے, اور پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا کشن آیا تھا. آپ دیکھیں کہ 4 سے 5 مہینوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا دیا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیسا سسٹم بنایا, انہوں نے اپنی بزنس کمیونٹی کو, اپنے ایکسپورٹ کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویتنام اپنی کنٹری اپنے ایکسپورٹر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے, جو ہمارا دشمن ملک بھی ہے, ان کی پالیسی دیکھیں, انہوں نے پاکستان کی پالیسی اپنائی 92 کے اندر, اس کو کنٹینیو کرتے رہے. ہم اپنی پالیسی ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی آپ کو دیں گے جس کے آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہم بات کریں گے. لیکن میرے لیے اور صاحب یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ہماری معیشت ایک اچھی بات ہے جو عثمان بھی بات کر چکے ہیں, میں ضرور ایڈ کروں گا کہ جو ہمارے جو سروس کے اندر جو جابز میں ہمارے دوست ہیں, وہ سول میں ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں, ان کو ایک اچھا ریلیف ہے, وہ ایک پوزیٹیو سائن ہے. کنسٹرکشن کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا ہمارا بہت سارا پیسہ فلیو کر گیا تھا. اب میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے ڈیو ٹو ہائر ٹیکسز, وہ اب دوبارہ آئیں گے. اور پاکستانی لوگ بھی, اب وزیر خزانہ صاحب نے خود کہا کہ ہمارا بہت سارا انویسٹمنٹ ٹل دا ٹائم جب تک لوکل انویسٹر نہیں انویسٹ کرے گا اس ملک کے اندر, ہم فورن کو کیسے اٹریکٹ کریں گے. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی پڑے گی. اور دوبارہ میری ریکویسٹ ہے اور تمام چیمبرز کی ریکویسٹ ہے, وزیر اعظم صاحب سے بھی اور وزیر خزانہ صاحب سے بھی, آپ دوبارہ ہمیں ٹائم دیں, ہم مل کے بیٹھے, جہاں جہاں ہمیں کمیاں نظر آئی ہیں اس کو ڈسکس کریں. دیکھیں آپ بھی چاہتے ہیں ملک ترقی کرے, ہم بھی چاہتے ہیں ملک ترقی کرے. دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانا انڈسٹری کا کام ہے, ایکسپورٹ بڑھانا بزنس مین کا کام ہے, ایکسپورٹ کے لیے انوائرمنٹ دینا حکومت کا کام ہے, جو کہ ہمیں اس بجٹ میں نظر نہیں آیا.